حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ سے ملاقات کروں، اور شرط یہ ہے کہ میں وہاں جا کر اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اب والدہ بوڑھی بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور انہیں اپنے بچے کی اپنے پاس ضرورت بھی ہے۔ جب سنا کہ میرا بیٹا جائے گا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، ان سے ملاقات کرے گا، اور ان سے جا کر میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروائے گا، تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی شریف میں آیا، مغرب کی نماز ادا کی، تو اب دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور یہاں سے فارغ ہوں گے تو میں اپنا مقصد عرض کروں گا اور دعا کرواؤں گا۔ کہتے ہیں جو ہی نماز مکمل ہوئی اور مکمل نماز کے بعد صحابہ کرام جانے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوراد و وظائف میں، ذکر اذکار میں اور نوافل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ مجھے موقع نہ ملا کہ میں اپنی بات کر سکوں۔ اب ادھر حضور مصروف ہیں، میرے دل میں خواہش ہے اور میں وہ عرض بھی نہیں کر پا رہا، اور دوسرا مجھے خیال بھی آ رہا ہے کہ والدہ کو جا کر کیا کہوں گا کہ میں تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں جا کر بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اب میں تو اپنا مدعا عرض ہی نہ کر سکا، اپنی دعا کے لیے کہہ ہی نہ سکا، اور میں جا کر ان سے یہ عرض اپنی پیش ہی نہ کر سکا، تو ماں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء بھی حضور کے ساتھ پڑھی۔ اب دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک نماز کی اجازت لے کر آیا تھا، نمازیں بھی دو ہوگی، بات بھی ابھی تک نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں جو ہی عشاء کی نماز ہوئی، مکمل ہوئی، تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا سا فاصلہ تھا، اب میں روک بھی نہیں سکتا، آواز بھی نہیں دے سکتا، ادب کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب تھوڑا تیز قدموں سے چلا تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو اللہ کے محبوب نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آپ نے قدموں کی آہٹ کو سنا، محسوس کیا، تو سرکار نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ انت حذیفہ، فرمایا تو حذیفہ ہے؟ آگے دیکھتے ہی فرمایا کیا تو حذیفہ ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ کہتے ہیں فقلت نعم، میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ اب یہ بات میں نے عرض کی، فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، تیرا کیا کام ہے؟ اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ اب کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب کے بغیر ہی ہو گیا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ ابھی زبان پر آیا ہی نہیں، اور اللہ کے محبوب نے خود وہ عنایت فرما دی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا حذیفہ یہ ایک فرشتہ بھی میرے سامنے آیا ہے، دو مقصد لے کر۔ ایک، اس نے اللہ سے اجازت چاہی کہ آج سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی۔ اور دوسرا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے نواسوں امام حسن اور امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اتنی بڑی شان لینے والے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جب آپ کی شان کو دیکھا جائے اور اس کے مد مقابل کردار یزید کو دیکھا جائے، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پاک ہستیاں اپنا پاک اور نورانی ہاتھ
یزید پلید کے ہاتھ میں دیتے اور اسلام اور دین کی جو روح تھی اس کو یہ مجروح کرتے، ایسا ممکن نہ تھا۔ یزید ایک بار پلید یہ مدینہ میں آیا اور جب اس نے شراب کی محفل کو گرمایا، شراب کے نشے میں دھت تھا، امام علی مقام علیہ السلام آئے تو اس بدبخت لعین نے آپ کو بھی شراب کی پیشکش کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس کی طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور دیکھتے بھی کیسے کہ یزید کا کردار جو بے نمازی بھی تھا، جو دین کا باغی بھی تھا، اور جو شراب کے نشے میں دھت رہنے والا اور تماشے کرنے والا، اور پھر اس کے کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہیں بھی دینداری، عزت، محبت اور تکریم کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کبھی حضور کے دائیں پہلو بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی دائیں پہلو پہ نظر آتے ہیں، کبھی بائیں پہلو پہ نظر آتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار نظر آتے ہیں، کبھی سینے پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی حضور انہیں چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اس شان کی حامل شخصیت یہ کبھی بھی ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے تھے کہ جو دین کا بھی باغی تھا، اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کے رسول کا بھی دشمن تھا۔ اس لیے آپ نے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اپنے بیٹوں کو شہید کروا دیا، اپنے بھائیوں کو شہید کروا دیا، اور آل بیت اطہار پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، اسے آپ نے برداشت کر لیا، لیکن آپ نے کلمے کی بنیاد پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا اور اپنے نانا کے دین کو قیامت تک باقی کر دیا۔ اور یہی اس آیت کا، اس حدیث مبارکہ کا بھی ہمیں مفہوم سمجھ آتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔